آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ از آل اباؤٹ دماغی صحت، آپ کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، اینڈ اس سے ہم پھر دیکھیں گے ہاؤ ٹو نرچر آور سیلف، یعنی جو ہم خود ہیں، جو ہماری ایک شخصیت ہے، جو ہماری نفس ہے، اس کا ہم خیال کیسے رکھیں۔ اینڈ الحمد للہ یہاں جو میں ہوں، میرا ایکسپیرئنس ایسا ہے کہ میں نے ایک مینجمنٹ ڈگری کری، آئی ہیو این MBA ان فائنانس، اینڈ اس میں تھوڑی اس وقت سائیکالوجی پڑھی تھی، بٹ اٹ واز مور فرام اے بزنس پرسپیکٹو۔ بٹ ابھی حال ہی میں I'm actually training to be a counselor, so I'm studying full-fledged counseling کے بارے میں۔ تو mental health is a very passionate subject، اور خاص طور پہ اس لیے کہ being an Asian woman اور ایک پیرنٹ بھی، تو مجھے لگتا ہے یہ اس ٹاپک پہ ہم کافی بات نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی تو ہم اسے کافی سمجھتے ہیں۔ اور ایز ابھی ہم ڈسکس کریں گے پوری اس سیشن میں کہ ہم پتہ کریں گے کہ ایکچولی یہ پورا کانسیپٹ آف دماغی صحت، اپنا خیال رکھنا، سیلف کیئر کرنا، ہمارے اسلامک وراثت کا بالکل اتنا ہی حصہ ہے جتنا باقی چیزوں کا ہمیں لگتا ہے کہ حصہ ہونا چاہیے ہمارے ایک اسلامک ہیریٹیج میں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک آیا ہے جو ہمارے آج کے ٹاپک سے بھی کنیکٹڈ ہے، جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ان مع العسر یسرا، اور بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تو اس تھاٹ سے آئی ووڈ لائک ٹو بگن انشاءاللہ ہمارا آج کا ڈسکشن۔ تو ہمارا ایجنڈا کیا ہے، آج ہم لوگ کیا کیا بات کرنے والے ہیں۔ ہم شروع کریں گے مینٹل ہیلتھ کو سمجھنا، دماغی صحت کو کیا ہے، وہ کیوں ہے، اور کیوں ہم آج بات کر رہے ہیں، اور پھر اسی سے جڑی ہوئی ایک بات جو اسٹیریوٹائپنگ یا آپ کہہ سکتے ہیں دقیانوسی خیال، ان کے بارے میں ہم کچھ تھوڑا سا سمجھنا چاہیں گے۔ پھر ہم بڑھیں گے اپنے نفس کی اور سیلف، جو ہم دو ایسپیکٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ایک دنیاوی نظریے سے اور ایک اسپریچول نظریے سے کہ ہمارا سیلف کیا ہے۔ اور پھر ہم بات کریں گے جو ہمارا مین ایشو ہے آج کا، مین موضوع ہے کہ اپنے سیلف کا خیال کیسے رکھا جائے۔ اور پھر فائنلی ہم لوگ کوسچن اینڈ آنسرز کے لیے اوپن ہوں گے، تو جو آپ پوچھنا چاہیں، کہنا چاہیں، بے شک انشاءاللہ آپ کریں۔ تو دماغی صحت جب آپ سے کوئی کہتا ہے تو کئی سارے خیال آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان خیالوں پہ چلے، ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن کہہ لیجیے، تھوڑی سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and make a contribution to his or her community۔ تو سیدھی سی بات اگر اس کو ہم سمجھیں، مینٹل ہیلتھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آپ کی بینگ ہے، ایک آپ کی ویل بینگ ایسی ہے کہ جس سے آپ خود اپنے آپ کو سمجھ سکیں، اپنے روزمرہ کی زندگی کے جو جھگڑے ہیں، جو آپ جوجھتے ہیں، ان سے جوجھ کر آگے بڑھ کر، نہ ہی کہ آپ اپنا خود کا کام اچھے سے کر سکیں، بلکہ اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایک فرق ان کی زندگی میں لا سکیں، ایک پازیٹیو فرق۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہو گیا۔ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی جس کا اگر آپ لوگ چیٹ باکس کے ذریعے جواب دینا چاہے، جیسے آپ لوگ کو لگے آپ دے سکتے ہیں، بے شک دیں، یا پھر آپ سوچیں اور پھر ہم اس کے بارے میں اور بات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو جانتے ہیں اپنے آس پاس جس نے کبھی کاؤنسلنگ لی ہے یا کاؤنسلنگ کے بارے میں بات کری ہے؟ کیا آپ سے کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھائی جائیے آپ ذرا اپنا آگرہ کے پاگل خانے میں اپنا علاج کروا لیجیے یا بھرتی ہو جائیے جا کے؟ آپ نے کبھی کسی سے یہ سنا ہے؟ یا آپ نے یہ سنا ہے کہ ارے اس کو نظر لگ گئی ہے اس لیے پاگل ہو گیا ہے، چھوڑو کوئی بات۔
آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ ارے اس پہ تو جن آ گئے ہیں، اس کے اوپر بھوت آ گیا، اس کو چھوڑو، اس کی تو کچھ بات ہی نہیں کرنی؟ آپ نے یہ سنا ہے کہ لڑکے روتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ بس جذباتی بیوقوف ہیں، چھوڑو انہیں؟ آپ نے خود کبھی کسی کو جج کرا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ الگ سا نیگیٹیولی سوچا ہے کیونکہ اس نے اپنے جذبات کچھ زیادہ ہی ظاہر کر دیا آپ کے حساب سے؟ تو یہ ہم سوال جو میں نے یہاں رکھے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی کچھ چیٹ کے ذریعے کچھ کہنا چاہے، اگر کہ آپ نے یہ سنے ہیں، اور if we can have a show of hands کہ آپ لوگوں نے اگر سنے ہیں، کسی کو اگر کچھ اس پہ کہنا ہے، پھر ہم آگے بڑھے. تو یہ سوال جو ہے میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں، کیونکہ یہ سوال ہے. جی زینب، میں جی کچھ کہنا چاہتی ہوں ان تمام جی سوال کے اوپر. جی پہلا بالکل جو بے شک. سوال وہ بہت ہی امپورٹنٹ میرے لیے ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ میری بیسٹ فرینڈ وہ جی مطلب پوری طرح سے ایک دم وہ ڈپریشن میں ہے، بہت زیادہ چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں اس کے اس مینٹل اسٹیٹ میں ہونے کی وجہ سے. وہ تھیراپی لے رہی ہے، لیکن بہت چیزیں مطلب ہم یہ تو بولنے لگی تو بہت وقت چلا جائے گا، لیکن ہاں ہم جانتے ہیں جو اس چیز سے گزر رہی ہے اور وہ تھیراپی لی ہے. باقی تمام سوالوں پہ بھی کا جواب بھی میری طرف سے ہاں ہوگا. اور جی یہ جو آخری سوال ہے یہ میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہیو یو ججڈ یہ ہو رہا ہے. اور یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اگر زیادہ ایموشن دکھا رہا ہے، اور میں اپنی تجربہ سے بتا رہی ہوں کہ کوئی اگر اپنا جی ایموشن دکھا رہا ہے اور شاید اس کو مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں سمجھوں گی، لیکن جی شاید یہ میری کمزوری یا پھر یہ میرا اس لیول تک نہ پہنچ پانا کہ ہم مدد نہیں کر پا رہے. تو ان جی پانچوں سوال سے بہت زیادہ ہی میرا واسطہ رہا ہے پوری طرح. جی 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 شکریہ آپ نے یہ شیئر کرا. تو جیسا آپ کی میں اگزامپل سے یہ بات لینا چاہوں گی کہ آپ ایک ہی شخص کو جانتی ہے جس نے کاؤنسلنگ لی، کیونکہ یہ باتیں ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہیں. جو ہماری دیسی کمیونٹی ہے یہ ایک ہی، دیکھیے اتنے سارے لوگوں میں ایک آپ بتا پا رہے ہیں اگزامپل، کیونکہ ہم ان کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. اور کیوں ہم بات نہیں کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے آپ لوگ یہ ایک تصویر دیکھیے. پہلی تصویر ہے، یہ ایک سڑک ہے جو بالکل صاف اور پورا راستہ دکھ رہا ہے. اور دوسری یہ تصویر دیکھیے، چلتے چلتے روڈ ختم ہو گئی، گڈھے آ گئے، بیچ میں روڈ بلاکس ہو گئے. ان روڈز پہ، ان میں سے آپ کون سی سڑک پہ چلنا چاہیں گے اور کس سڑک پہ آسانی ہوگی چلنے میں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے آئی تھنک یہ پہلی ہی روڈ ہوگی، پہلی فوٹوگراف والی سڑک جس پہ آپ سب لوگ چلنا چاہیں گے کہ وہ صاف کھلا کھلا راستہ ہے. یہ جو سوال جو بھی آپ سے میں نے پوچھے تھے، یہ ہیں یہ روڈ بلاکس. یہ روڈ بلاکس جو ہماری ایک فری فلو آف کانورسیشن کو روکتے ہیں آن ایشوز اسپیشلی لائک مینٹل ہیلتھ. اور یہ روڈ بلاکس کا ایک ٹرمینالوجی اگر ہم دینا چاہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹیریوٹائپنگ. تو اسٹیریوٹائپنگ یا یہ دقیانوسی تاثرات جو ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہم بنا لیتے ہیں اپنے سر میں، جیسے روڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈ بلاک ہو گئے تو ہم ان سے آگے نہیں بڑھ پاتے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم جو موضوع ہے جیسے دماغی صحت، اس کے بارے میں ہم بات کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی یہ روڈ بلاکس اپنے دماغ میں بنا لیے ہیں اگینسٹ دی آئیڈیاز آف کہ مینٹل ہیلتھ از سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. تو ان اسٹیریوٹائپس کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں کہ کیا ہے اور کیسے ہم کو اثر کرتے ہیں. یہ تھوڑے سمپل ایگزامپلز آف اسٹیریوٹائپس ہیں. پنجابی جو ہے صرف بٹر چکن کھاتے ہیں، بنگالی صرف مچھر بھات کھاتے ہیں، ساؤتھ انڈین صرف اڈلی ڈوسا کھاتے ہیں، اور گجراتی تو صرف گربا کرتے ہیں. تو یہ ایک الگ ٹائپ کی اسٹیریوٹائپنگ ہوگی جو کبھی کبھی ہمیں ہیلپ بھی کرتی ہے، بٹ زیادہ تر دے فنکشن ان اے نیگیٹو وے ایز اے روڈ بلاک. تو یہی اسٹیریوٹائپس ہیں جو ابھی تو یہ اچھی چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی کہ پنجابی صرف بٹر چکن کھاتے ہیں، بٹ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں
بڑی بن کے ہمارے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں. تو ہم اپنی زندگی جو ہے خود ہی مشکل میں ڈالتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایسے خیال جیسے یہاں پہ ہم دے رہے ہیں کہ وہ سچ ہو, بٹ کبھی کبھی یہ خیال شروع ہوتے ہیں سچ سے, لیکن وہ بن جاتے ہیں لائک دا روڈ بلاک, جو آپ کو ہم وہ تصویر میں دکھانا چاہ رہے تھے, کہ بات پھر آگے بڑھتی نہیں ہے. اور یہ اسٹیریوٹائپ سب سے زیادہ جو میرا ماننا ہے ہم مینٹل ہیلتھ کو لے کر آتے ہیں, اینڈ اسپیشلی کب, جب عورتوں کی مینٹل ہیلتھ کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ایک پرزمپشن ہوتا ہے کہ عورتیں ہیں ان کی کیا مینٹل ہیلتھ کی بات کرنے کی ضرورت تھی نا, وہ تو ایسی ہوتی, جو ہم وہ ایک پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ عورتیں تو جذباتی ہوتی ہی ہیں, تو چھوڑو ان کے بارے میں کیا بات کرنا. تو اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو اسٹیریوٹائپنگ آ جاتی ہے, ہم ایک کانسیپٹ کو اتنا زیادہ جنرلائز کر دیتے ہیں کہ وہ ایک بلیف میں بدل جاتی ہے. وہ چاہے کسی کے بارے میں ہو, کسی ایک جگہ کے بارے میں ہو, یا خیالوں کے بارے میں ہو, تو ان کے وجہ سے ہم آگے بڑھنے سے ہمیں پرابلمس ہوتی ہیں کبھی کبھی, لیکن یہ فائدہ بھی کرتے, جیسے آپ کوئی نئی جگہ ہو, اگر آپ کو پتا ہو, جیسے فار ایگزامپل آپ کو اگر بٹر چکن والا ایگزامپل لے, تو آپ کو پتا ہے کہ پنجابی لوگ بہت نان ویج فوڈ کھاتے ہیں, تو اگر آپ وہاں پہنچے ایز اے مسلم, تو آپ ان سے ضرور پوچھیں گے کہ بھئی آپ جو کھا رہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. سو sometimes these ideas also help, but ایک جنرل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے so they work negatively. اینڈ یہی سوچ جو ہے ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے تھوڑی سی بدلنے کی in our discussion. So اب اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ لوگ سے کہ میرا نیا سوال ہے کہ مینٹل ہیلتھ, دماغی صحت کے بارے میں کیا یہ ایک ماڈرن ویسٹرن کانسیپٹ ہے, یا ہمارا کچھ اس سے اسلام سے بھی لینا وینا ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ لوگ میں سے کوئی کچھ اس پہ کہنا چاہے, ایک اگریمنٹ آپ لوگ دکھانا چاہیں, ڈس اگریمنٹ کی کیا ہے, تو بتائیں. تو بیسکلی آپ لوگ کافی سرپرائز ہوں گے جان کے کہ اسلام اینڈ مینٹل ہیلتھ ایکچولی ہیو اے ویری ڈیپ ریلیشن شپ. اینڈ سب سے جو مجھے جو جان کے حیرانگی ہوئی جب میں پڑھ رہی تھی یہ سب چیزیں, کہ 8th سینچری سے جو 13th سینچری جو یہ تھا, اٹ واز کالڈ دا گولڈن ایج آف اسلام. تو اس زمانے میں یہاں سے مطلب سوچیے کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے یہ, مینٹل ہیلتھ اور دماغی صحت کے علاج یہ ایک پورا ایک اسٹیبلشڈ کانسیپٹ تھا. اینڈ ان کے پاس ہر چیز ایسے ایسپیکٹ سے ڈیل کرنے کے لیے طریقے اور علاج کے پروٹوکول پورا ریڈی تھا. انفیکٹ 2 نام اس ایرا کے جو بہت زیادہ دے اسٹینڈ آؤٹ ان دیئر ورک, اور ابو زید البلخی. اب یہ دیکھیے میں ان کو ایک ورڈ سے بھی نہیں ڈسکرائب کر سکتی یہ کون تھے, کیونکہ ان کی اسپیشلٹی صرف مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ ایک اسپیشلسٹ ماہر تھے جیوگرافی میں, سوشیولوجی میں, گرامر, اسٹرانومی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ ہیومن ہیلتھ اینڈ فزیولوجی پہ بھی کام کرا. انفیکٹ سو مچ سو کہ ایک آپ نے کانسیپٹ شاید سنا ہو اپنے کیجول کانورسیشنز میں, او سی ڈی از obsessive compulsive disorder, جو آج اگر آپ سائیکالوجی پڑھنے بیٹھیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 18th سینچری کے وقت میں یہ ڈیولپ ہوا تھا کانسیپٹ اور اس کا علاج. تو آپ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ یہ جو شخص ابھی ہم نے جن کا نام لیا, ابو زید البلخی, انہوں نے 8ویں صدی میں اس کے بارے میں ڈائگنوسز لکھی, اس کا پورا علاج کیسے اس ایشو سے ڈیل کیا جائے, کیوں ہوتی ہے. تو اٹس مطلب ایک طرف سے مطلب ایک اچنبے والی بات ہے کہ ہمارے ہی کلچر میں, ہمارے ہی ہسٹری میں, ہمارے اسلامک ہسٹری میں ہم کتنے ایڈوانسڈ تھے آلریڈی بیک ان 8th سینچری, کہ یہ سب موضوع کے بارے میں ہم نے انویسٹیگیشنز اپنے کر رکھے تھے. لیکن یہ ہمیں روز کون بتاتا ہے, ہم یہ کیا کبھی روز ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ بہت ہی کم سے بات ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں. ہمیں یہی لگتا ہے کہ بس جو ویسٹرن ورلڈ نے سمجھا دیا وہی ہے, and that's it, that's the end of it, nobody else can have done something better on this. تو ایک اور شخص جو یہاں پہ جن کا ایگزامپل ہم دینا چاہیں گے, ابن سینا. ان کو کہتے ہیں فادر آف میڈیسن, ان کا آپ لوگوں نے کافی نام سنا بھی ہوگا. تو ان دونوں
पर्सनालिटीज़ ने बहुत अमेजिंग काम करा है जो मेंटल हेल्थ की तरफ समझने के और उसको ट्रीट करने का जो उन्होंने सेटअप करा, दे एक्चुअली सेट अ स्टैंडर्ड विच जो आज भी जो उन्होंने उस वक्त ख्याल लिखे थे आज भी मॉडर्न डे साइकोलॉजी में, मॉडर्न डे ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ में यूज होते हैं. तो इट्स अमेजिंग कि हमारे पास ये सब है बट वी डोंट सी इट. सबसे जो इंटरेस्टिंग इस पीरियड का जो मुझे फैसिनेटिंग भी लगता है कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ था वो हुआ था हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स अगर आप कोई कहे तो आप क्या सोचते हैं कैसी जगह? अरे वहाँ कोई नहीं जाता है, शहर के बाहर हो तो ज़्यादा बेहतर है, एंड बहुत स्ट्रिक्ट स्टेराइल एनवायरनमेंट है कि कोई कुछ वहाँ अच्छा हो नहीं सकता. इट्स जस्ट वेरी फॉर्मल. तो आपको ये जान के हैरानी होगी जो ये हॉस्पिटल्स उस वक्त कहलाते थे बीमारिस्तान, ये इतने बेहतरीन थे कि आज के मॉडर्न हॉस्पिटल से भी मतलब उनका आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते. सबसे पहले तो उनकी जो लोकेशन होती थी वो कभी शहर के बाहर नहीं होती थी. जहाँ सब रहते उस शहर के बीचों बीच वो होते थे हॉस्पिटल्स, और मस्जिद से हमेशा जुड़े हुए होते थे. एंड इन हॉस्पिटल्स में बीमारिस्तान जो कहलाते थे इनके पास एक्चुअली उस वक्त ही मतलब ये देखिए ये है 8 से 13 सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं. उसमें उनके पास एक मेंटल हेल्थ वार्ड पूरा अलग होता था. So they actually treated mental health patients back in the 8th to 13th century period. उनके हॉस्पिटल्स में इतना बेहतरीन इंतजाम था कि जो खानसामा जो कुक थे हॉस्पिटल्स के उनको लिटरली एक कह लीजिए एक तरफ से धमकाया जाता था कि खाना ऐसा बनाओ कि जो पेशेंट खाए उसकी खुराक बढ़े, उसको खाना खाने का और जी करे. अब आप सोचिए हम लोग ये कैसे वर्ड यूज करते हैं कि कभी जैसे घर में खिचड़ी बन गई या बहुत ज्यादा दाल चावल हो गया तो कोई आके जरूर कह देगा अरे क्या बीमारियों वाला खाना बना दिया है. तो हम लोग के अगेन एक ये बड़ा नेगेटिव सा आइडिया है कि बीमारों वाला खाना मतलब बस यही होता है, बहुत ही सिंपल. तो द कॉन्सेप्ट ओवर देयर उस वक्त ये था कि खाने से भी शुरू होती हैं ट्रीटमेंट आपका. इट्स नॉट जस्ट कि बस डॉक्टर इलाज करे तभी आप ठीक होंगे. तो हर चीज का उन्होंने एहतियात करा था. सो मच सो कि एक्सक्यूज मी कि वो पेशेंट तो हर टाइप के देखते थे, चाहे गरीब हो अमीर हो. एंड उसमें जब पेशेंट जा भी रहा होता था छोड़ के हॉस्पिटल, so they would actually offer monetary assistance कि आप वापस जाएं तो आपको हेल्प हो सके वापस सेटल डाउन करने में सोसाइटी में. और जो ये बात अभी मैंने कही थी कि वो शहर के बीचों बीच इसलिए एक वजह से और भी बनते थे कि एक हमारे मुस्लिम होने का एक हमारा फर्ज है कि अगर कोई बीमार है आप उससे जाके मिलें. तो ये देखिए ये मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था. इट्स पार्ट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम कि अगर कोई आप बीमार है उससे जाके बात करिए, उसकी हौसला अफजाई करिए. तो ये सब चीजें मेंटल हेल्थ में भी आती हैं और ये सब चीजें का फर्क पड़ता है एक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी और एक आदमी पे जो जल्दी रिकवर करे जो भी उसका मसला है. एंड मूव ऑन आगे कि जी एक ये अभी रिसेंटली अभी पिछले महीने ये पब्लिश हुई है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूरोप का विंग, उसने ये कहा है कि अभी ग्लोबल पैंडेमिक तो चल ही रहा है पूरा कोविड की वजह से, पर उसके साथ साथ एक पैरेलल एपिडेमिक जो चल रहा है वो है मेंटल हेल्थ का. और ये ऐसी चीज है जो सबको इफेक्ट कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कर रही है वो यंग लोगों को कर रही है. तो ये देखिए ये हम जिस आज मुकाम पे खड़े हुए हैं जिंदगी के सब लोग के, कहीं ना कहीं लॉकडाउन चल रहा है, कहीं किसी और वजह से ड्यू टू इकोनॉमिक कंसिडरेशंस रुकावटें हैं हमारी सबकी जिंदगी में. तो आज और भी ज्यादा जरूरत है कि हम खुल के इन चीजों पे बात करें, हम अपनी दिमागी सेहत को कुछ सीरियसली लें, क्योंकि इसका असर अभी जैसे हम आगे इसमें समझेंगे हर चीज पे होता है. तो जैसे आज हमने कहा कि हम आज क्यों ये बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, इसकी क्या रेलेवेंस हो गई है हमारी जिंदगी में. सो
basically it begins with you, आपके बारे में. अगर आप सही नहीं होंगे, अगर आपकी तबीयत सही नहीं होगी, तो आप कैसे कोई और काम कर सकते हैं. एंड आपके ऊपर एज मुस्लिम वुमेन स्पेशली, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं. Why? Because you're affecting the lives of the, for example, if you're married, you are affecting the lives of your married household. आपके हस्बैंड हैं उसमें, आपके बच्चे हैं, आपके इन-लॉज हैं, और आपकी खुद की अपनी फैमिली भी है. तो ऑल द मोर आज हमें बात करने की जरूरत है कि हम अपनी सेहत, दिमागी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं. और हर चीज जो है, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, शुरू आपके दिमाग से होती है. So all of this is actually it has a fall on effect on everything in life. So अब आप ये जैसे फोटोग्राफ्स यहाँ देखिए, इन पिक्चर्स में क्या आपको नजर आ रहा है. एक तरफ है एक पिक्चर जिसके दिमाग में अच्छे ख्याल हैं, अच्छी मेंटल हेल्थ है, तो उसके दिमाग से भी अच्छे ख्याल निकलते हैं. और दूसरी तरफ एक दिमाग जिसको पता नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, स्ट्रेस पे स्ट्रेस पड़ते जा रहे हैं, तो वो हर चीज में एक it just affects like a domino, it affects everything around you. अब ये इस इंटरेस्टिंग पिक्चर को देख के मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आया, शायद क्योंकि यहाँ अभी भी सुबह है जहाँ मैं हूँ. जब दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत करते थे तो उनकी इबादत इतनी खूबसूरत थी. ही वुड डू लॉट ऑफ जिक्र, एंड जब वो करते थे तो इतनी ज्यादा अच्छी एंड पॉजिटिव उनकी जिक्र थी कि पूरी कायनात उनके जो चारों तरफ थी would also join in and do Allah subhanahu wa ta'ala's ibadah. So that is the effect of positive thoughts. कि जब आप अपनी तरफ से पॉजिटिविटी भेजेंगे बाहर, तो it has that ability कि आपके आसपास सब चीज को वो एक पॉजिटिव नजरिए से देखे. देखिए, एक चीज मैं नहीं कहूंगी कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा. स्ट्रेस हमारी लाइफ में रहेंगे, but what we can do is learn how to deal with it so that आप अपने जो ये mental health है उसको better manage कर सके. And वो as an approach it's more pragmatic कि you can't have a life where there is no stress, where there is no problem. It's not possible. But what is possible is how you deal with them. आप अपना approach क्या रखते हैं उनसे deal करने के लिए. जैसे एक ग्लास भरा होता है पानी का, आप या तो उसको कह सकते हैं वो आधा भरा है या आधा खाली है. तो ये नजरिए का is what we are hoping कि इंशाल्लाह we'll give you some ideas at the end of the session कि आप अपना नजरिया कैसे बदल सकते हैं, and इंशाल्लाह find that positivity to deal with life as it comes to you. So that is the whole point कि mental health हम आज इसलिए बात कर रहे हैं कि उसका effect हमारी हर चीज पे है. From अब जब आपको गुस्सा होता है, गुस्से में बच्चों से बात कर रहे हैं या किसी से और बात कर रहे हैं, तो वो भी गुस्सा होते हैं. It's like a chain reaction. So we are hoping, inshallah, by the end of the session, we're able to encourage positive reactions जब आप यहाँ से बाहर जाएं. Excuse me. So now that we've discussed दिमागी सेहत, हमने बात करी है उसके बारे में, तो कौन है, किसकी दिमागी सेहत के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो जैसे हमने अभी शुरू करा था कि हम आपके बारे में बात करें. So you, what are you as a person? So it becomes the concept of self that we're talking about now. कि आप क्या हैं, जो आपकी शख्सियत है, जो आपकी नफ्स है, वो क्या है. तो उसके कई नजरिए से आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन आज के लिए हम समझना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारी शख्सियत, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो बनती है of being you, of being yourself, which is your नफ्स. तो हमारी नफ्स अगर आप सोचिए क्या क्या चीजें हैं, तो ये एक अभी हम एक जनरल सा पर्सपेक्टिव लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि आपकी जो शख्सियत, what you are as a being, that is what contributes to being yourself. फिर आपके जो ख्यालात हैं, अच्छे बुरे जैसे भी ख्याल है, वो सब आप ही के बारे में, आप ही के हैं और आपके ही हैं जो आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं. आपका ज़मीर, your conscience, this is probably one of the biggest factors which contributes to making yourself. जो आपकी नफ्स को जो बनाता है वो आपका ज़मीर, आपके ख्वाब, आपकी शख्सियत, जब हमने भी बात करी, आपकी पहचान और आपकी पसंद नापसंद, इन सब चीज़ों को मिला जुला के
بنتی ہے جو ایک ہے آپ کی سیلف، جو آپ کی نفس ہے. تو اس کو اگر ہم تھوڑے سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کارل راجرز، یہ ایک ہی از ون آف دا پائنیئرز آف کاؤنسلنگ ورلڈ اینڈ so he has put forward this concept of self کہ self کیا ہے. تو انہوں نے اس کو 3 حصوں میں بریک ڈاؤن کرا ہے. پہلا حصہ جو ہے سیلف امیج کا، کہ آپ اپنے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں. تو جیسے یہ آئینہ ہے، اب ہاں تو بیٹھی ہے بلی، لیکن وہ دیکھ کیا رہی ہے آئینے میں کہ وہ ہے ایک شیر. تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. تو ابھی جو اس سے پہلے والی سلائیڈ میں ہم نے پوائنٹس ڈسکس کرے تھے کہ اتنی ساری چیزوں کو مل جل کے بنتی ہے جو آپ کی ایک ہے شخصیت، جو آپ کی ایک ہے نفس. تو اٹ بگنز ود دس، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. Here we talk about آپ کی سیلف اسٹیم، آپ اپنے بارے میں کتنا اچھا، مطلب how valuable you feel you are. اینڈ یہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے which I feel as Desi women what we've understood as we're studying here کہ جو سیلف ورتھ ہے بہت کم سے آپ کو ملیں گی ایسی ایشین ویمن جو اپنے بارے میں بہت اچھا سوچتی ہوں. So this again is something which contributes to being what you are as in yourself. And the third aspect is finally is the ideal self, that aap kya chahte hain, what you aspire to be. And all these three they keep changing وقت کے حساب، آپ کے خیالوں کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. بٹ ان سب کو ملا کے with the points which we discussed اس ابھی پچھلی سلائیڈ میں they all put together اور یہ بناتے ہیں جو آپ کی ایک نفس ہے. Now as Muslims ہم لوگ اس کو ایک ڈیپر لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں. تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں 2 ایسپیکٹ سے، جو آپ کی دنیاوی نفس ہے اور جو آپ کی روحانی یا آپ کی اسپرچل سیلف ہے. اینڈ یہ دونوں مل کے بنتی ہیں ایک مسلم کی سیلف آپ کہہ سکتے ہیں. تو اب ہم ان دونوں کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ دنیاوی جو ہماری نفس ہے وہ کن کن چیزوں سے بنتی ہے. وہ آپ کی انٹریکشن سے بنتی ہے کہ آپ کے آس پاس لوگ کیسے ہیں، آپ کے کیسے باتیں کرتے ہیں اور کیسے بیہیویئر ہمارے ساتھ رکھتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیسے رکھتے ہیں. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے تجربے کے حساب کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. اور کئی دفعے اس کی ایک یہ کانفلکٹ ہو جاتی ہے کہ کئی دفعے جو ہمیں لگتا ہے ہم جو ہیں وہ الگ ہے اور جو دنیا کو لگتا ہے ہم ہیں وہ الگ ہے. تو کئی دفعے اس میں کانفلکٹ کے چانسز بہت ہائی رہتے ہیں کیونکہ ایک یہ آئیڈیا بدلتا رہتا ہے. بٹ ناؤ کمنگ ٹو اے اسپرچل سیلف، اس کو تھوڑا ہمیں گہرائی سے سمجھنا بھی پڑے گا. تو آپ جیسے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں سمجھتے جائیں، پروسیس اٹ فرام اے ڈیپر لیول، ناٹ جسٹ لٹرلی آن دا ورڈس. تو اب جب ہم بات کر ہی رہے ہیں اپنی روحانی نفس کی تو اب ہمیں شروع سے ہی بات کرنی چاہیے. تو کیوں اس کو ہم روح کہتے ہیں اور کیوں یہ روحانی نفس ہے ہماری. جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا تھا، جب وہ کلے ریڈی تھا پروٹوٹائپ پورا، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پھونک ماری. اور وہ پھونک میں کیا تھی؟ ان کی روح جو ہمارے اندر آئی. سو there's a little bit of Allah subhanahu wa ta'ala in all of us coming through the ruh which Allah subhanahu wa ta'ala نے پھونکی آدم علیہ السلام کے اندر. تو اس لیے اور بھی زیادہ یہ روح ہماری ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے جس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. تو یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرہ پہ پیدا ہوتا ہے، نیچرل انسٹنکٹ جو ہے وہ پیور ہے بچہ. وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ جیسے اس حدیث میں کہیں کہ وہ جو بنتا ہے، کرسچین بنتا ہے، مگین بنتا ہے. تو اٹس بیسکلی جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو ہماری جو نفس ہے وہ ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے تو ہم سب کو، کیونکہ وہ ایک روح جو آئی ہے ہم سب پیور اس پہ پیدا ہوئے ہیں. انسٹنکٹ جو ہے ہماری نفس جو ہے وہ پیور ہے. وہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اس میں آئیڈیاز بھرتے چلے جاتے ہیں اور وہ بدلتی رہتی ہے.
ایک اور چیز پہ میں چاہوں گی آپ لوگ غور کریں کہ اسلام کے معنی کیا ہیں. اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، جو ہمارے نفس اللہ کو سبمٹ کرے. اور جی یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جس کو کئی نظریے سے سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ جو لاسٹ پوائنٹ اس سلائڈ پہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ the understanding and conquest of the self for the sake of Allah is the greatest battle we fight every day. تو یہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں؟ یہ ہم جو یہاں بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے آپ کا جو نفس جو آپ روز جھگڑتے ہیں جس کے ساتھ، جیسے فجر کے لیے اٹھنے کے لیے کہ اٹھ لو نماز پڑھ لو، تو وہ نفس جو آپ روز جھگڑ رہے ہیں جس کو ہم ایک بہت ہی مس انڈرسٹوڈ ورڈ سے جانتے ہیں، یہ کہلاتا ہے جہاد. تو یہ جہاد آف دا نفس جو آپ کی خود سے جو آپ کی روز کی لڑائی ہے اچھا بننے کی، اچھا کرنے کی، وہ دیکھیے اب آپ کی کتنے مطلب اسلام میں شروع سے ہی مطلب the whole concept of Islam is talking about self and self care. تو کہاں سے یہ جو دقیانوسی تاثرات آ گئے ہمارے کلچر میں کہ ہم سیلف کیئر کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ سوچنے کی بات ہوئی نا کہ کیوں ہم ایسا سوچتے ہیں کہ جب ہمارا اسلام شروع سے ہی ہمارے جو ورڈ اٹ سیلف اسلام سبمیشن، ہماری سولز کا سبمیشن ہے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر ہمارے جو ہمیں بنایا گیا ہے آدم علیہ السلام کے اس سے کہ ہماری روح جو ہے آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے ہم میں، وہ اللہ نے ہمیں دی ہے. تو کیسے ہم اس نفس کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں؟ کیوں ہمیں آج ایسی بات کرنی پڑ رہی ہے کہ مینٹل ہیلتھ از سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. تو یہ اس کو آگے لیتے ہوئے میں کچھ bits and pieces from different stories of the prophets شیئر کرنا چاہوں گی. اب آدم علیہ السلام کی تو ہم نے ابھی بات کری کہ وہ پہلے بنائے گئے تھے اور انہوں نے ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح دی. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ لنک ہے بٹوین آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب کی اگر کہانیوں پہ آپ غور کریں جو ہمیں قرآن کے تھرو پتا ہے، ان سب نے ایک ایک وقت گزارا ہے جس میں انہوں نے اکیلے گزارا ہے. آدم علیہ السلام جب پہلے ان کو جنہ میں بنایا گیا تھا تب وہ اکیلے رہ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سو کہ وہ بہت خوش نہیں تھے. تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ had a concern for his mental well-being even in جنہ، even though وہ جنہ میں تھے وہ خوش نہیں تھے، کچھ تو تھی کمی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ created Hawa for him. حوا علیہ السلام کو آپ صرف ایک پرسن کے اس سے مت دیکھیے، بٹ یہ بھی سمجھیے کہ انہوں نے کمپینین شپ بنائی کہ وہ اپنے دل کے حال ان سے شیئر کر سکیں. سو اگین برنگنگ بیک کہ the concept of mental health, looking after ہماری دماغی صحت شروع سے ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ saw that آدم علیہ السلام کو ضرورت ہے، تو انہوں نے کمپینین شپ کی پرسپیکٹو سے حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا آدم علیہ السلام کے لیے. پھر ہم بڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پر. انہوں نے بہت وقت گزارا اکیلے ریفلیکشن کرتے ہوئے اور اکیلے ٹریول کرتے ہوئے. جب وہ عراق میں تھے ان کو جب آپ کو سب پتہ ہی ہوگا وہ واقعہ جب انہوں نے آئیڈلز پھینک دیے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا تھا. تو اس حالات میں سوچیے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا کہ مجھے آگ میں ڈال دیا ہے، میں جلنے والا ہوں. پر ابراہیم علیہ السلام وہ پریشان نہیں تھے. وہ کیوں نہیں پریشان تھے ابھی ہم اس کا آپ کو جواب، تو یہ خیال آپ ابھی رکھیے. پھر ابراہیم علیہ السلام عراق سے ان کو وہاں نکالا گیا جب کہ جائیے یہاں سے، یہاں آپ رہ نہیں سکتے. He traveled, he went to مصر گئے، وہ مصر سے وہ فلسطین گئے، فلسطین سے وہ مکہ آئے. انہوں نے بہت وقت اکیلے اپنے نفس کے ساتھ گزارا ہے، اور وہ ضروری اس لیے تھا کیونکہ جو کام ان کو دیا گیا تھا ٹو بی پیغمبر، ٹو بی جو سارے مطلب دیکھیے ہمارے ابراہمک فیتھس ہے سارے، اسلام، جوڈائزم، کرسچینٹی، وہ انہی سے شروع ہوتے. سو دیٹ ریسپانسبلٹی مینٹ دیٹ he needs to look after his self. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ موقع دیے. Now coming to the story of موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب وہ مصر سے بھاگے تھے،
اپنی جان بچانے کے لیے. تو انہوں نے کافی وقت وہ ڈیزرٹ میں گزارا، مدین کی طرف وہ بڑھ رہے تھے. پھر وہاں سے جب وہ پہنچے، انہوں نے وہاں پہ بھی کافی وقت اپنے آپ اپنے خیالوں کے ساتھ گزارا، اینڈ وہاں ان کی شادی بھی ہوئی. اینڈ پھر اس کے بعد بھی وہ جب واپس بڑھے، جو ہمیں پتہ ہے وہ قصہ، جب وہ ماؤنٹ سینائی پہ گئے کہ وہاں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے بات کری. تو اگین ہی اسپینٹ اے لاٹ آف ٹائم ریفلیکٹنگ اینڈ لکنگ آفٹر ہز سول. پھر ان کے اسٹوری جو ہے آف جب وہ فرعون سے بھاگ رہے تھے، اور کیوں ان کو یہ ضروری تھا کہ وہ پریپیئر کرے اپنا سول، کیونکہ ان کو جا کے بات کرنی تھی کس سے؟ فرعون سے، جو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ دنیا کا سب سے برا انسان تھا، برا کنگ بھی تھا، اینڈ the worst person ever، اینڈ اس وقت کے حساب سے the most powerful man. تو اس کے لیے بھی پریپریشن ضرورت تھی. So Allah subhanahu wa ta'ala gave him the chance. And then coming to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam، خیر ان کی تو ماشاءاللہ پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے ایگزامپل ہے ہر ایسپیکٹ سے. تو بس کچھ باتیں ادھر جوڑنا چاہوں گی سیلف کیئر کے اس سے، کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی وقت گزارا، جو ہمیں پتہ ہے جیسے غار حرا میں وہ رہتے تھے، وہ ریفلیکٹ کرتے تھے، اپنے بارے میں سوچتے تھے. تو ہی واز لوکنگ آفٹر ہز اسپرچوئل سیلف. ہی واز اسٹے اوے، جو اس وقت کے قریش لوگ کرتے تھے فنی چیزیں، تو ان سے وہ دور ہی رہتے تھے. کہ نرچرنگ ہز سیلف، لوکنگ آفٹر ہز روحانی نفس کے. تو ابھی جو آپ کو میں نے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے میں بتایا تھا جب وہ آگ میں ڈالے گئے تھے، وہ اس لیے کہ ان سب پروفٹس میں ایک بات ہے جو ریئلی مطلب is something which stands out is that they all had a tawakkul in Allah. ان کے سامنے جو مشکلات تھیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہوا تھا، آگ سے وہ جل سکتے تھے، لیکن ان کے پاس توکل تھا کہ میری مشکل میرے اللہ حل کریں گے. موسیٰ علیہ السلام جب وہ سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، فرعون کی پوری فوج ان کے پیچھے تھی، ان میں وہ توکل تھا کہ نہیں، میرے خدا مجھے رستہ دکھائیں گے اور ہم انشاءاللہ سیف رہیں گے. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے قریش کیا کیا کرتی رہتی تھی، کس کس طریقے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا، بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم did not give up. He knew کہ وہ ایک توکل ہے ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will take care of me. اینڈ اس کی بہت ہی انٹرسٹنگ ایگزامپلس ہیں قرآن کے تھرو بھی. جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا تو وہ پھر شروع ہو کے بند ہو گیا تھا تھوڑے وقت تک. تو اس وقت وہی جیسے جب ہمارے زندگی میں بھی آپ سوچئے کچھ ہو رہا ہوتا ہے صحیح اور پھر غلط لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، تو ایسے خیال بھر جاتے ہیں ہمارے دماغ میں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں آ رہی. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی دماغ میں خیال تھے، ارے میرے ساتھ کیوں نہیں اچھا ہو رہا ہے، کیوں نہیں کچھ ہو پا رہا ہے. تو وہ نیگیٹو تھاٹ ان کے پاس بھی تھے. اینڈ واٹ ہیپنڈ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی بیوٹیفل سورہ نازل ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالی ایڈریسڈ ہم ڈائریکٹلی، ان سے کہا یا مدثر، او یو کورڈ ون. ہمیں وہ واقعہ تو پتہ ہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو انہوں نے اپنے، جب پہلی دفعہ قرآن نازل ہوا تو انہوں نے اپنی وائف خدیجہ سے کہا تھا کہ میرے اوپر کمبل ڈالتے جاؤ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریسڈ ہم ڈائریکٹلی ان دا قرآن، یا مدثر، او یو کورڈ ون، رائز اپ. پھر ایک یہ پوری سورہ ہے، سورہ الضحیٰ، جو صرف ایک آپ اگر اس کو تھراپی کی پرسپیکٹو سے پڑھے، that entire surah is therapy from Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. کہ وہ اتنے پریشان تھے کہ میرے پاس کوئی سورہ نہیں آ رہی، کیا مجھ سے خدا ناراض ہے، کیا ہے. So that whole surah talks about کہ نہیں، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، وہ سورہ الضحیٰ. اینڈ اٹ از ریمائنڈنگ ہم کہ جب تم یتیم تھے کیا تم نے، ہم نے تمہارا خیال نہیں رکھا، جب تمہارے ساتھ کوئی مشکل تھی کیا ہم نے تمہاری مشکل حل نہیں کری. سو at every point in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life, the Quran and Allah subhanahu wa ta'ala have worked like therapy for him. تو یہ سیلف کیئر ہمارے ریلیجن میں، ہمارے اسلامک ہسٹری میں اتنا
is so embedded, it's so मतलब part of everything. تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ دماغی صحت اور اس کا خیال رکھنا ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. ان فیکٹ سو مچ سو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کے یہاں جیسے فوت ہوئی کسی کے, تو جب وہ مارننگ میں تھے جو لوگ, تو ان کے گھر ایک اسپیشل کھانا بھیجا جاتا تھا جس کا شاید آپ نے سنا ہو, کھانا excuse me, talbina. It's a porridge made with barley, jaw and honey. So food therapy بھی دیکھیے اس وقت ہوتی تھی کہ جب پتا ہے کہ آپ سیڈ ہیں, آپ افسوس کر رہے ہیں, تو کھانے کو بھی اس حساب سے بنایا گیا اس وقت کے زمانے میں کہ اس کھانے سے آپ کو کھا کر تھوڑی پیس ملے, تسلی ملے کھا کے. Excuse me, just so now we come to what we're talking about اتنی دیر سے, nurturing ourselves. تو اب ہم نے اتنی ساری باتیں کر لی about the history کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اور شروع سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے emphasis on looking after ourselves دیا ہے. So let's figure out how can we do it. آج کے زمانے میں کیا کیا کر سکتے ہیں ہم. تو یہ آیا پہ ایک میں بس آپ کا دھیان چاہوں گی. This is an ayah from سورہ مائدہ, and اس میں یہ it begins with this, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, O you who believe, take care of your own selves. یہ خیر اس حوالے سے کہ اچھے کام کرو, جو صحیح ہے وہ کرو, اور جو برا ہے اس کو مت کرو. بٹ یہ صحیح کام بھی اگر آپ دیکھیے, سیلف کیئر is part of عبادہ, کہ آپ اپنا خیال رکھیں. ایک یہ حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اینڈ ان کے حوالے سے اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بیلنس اینڈ ماڈریشن کے کتنا ضروری ہے. تو اب یہ دیکھیے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک شخص سے کہ پورا وقت صرف خدا کی عبادت میں نہیں ڈالو, کہ پورے وقت صرف روزے رکھتے رہو گے, تو مہینے کے 3 دن کر لو, یا پھر داؤد علیہ السلام کا جو سٹائل تھا روزے رکھنے کا کہ وہ ہر آلٹرنیٹ ڈے رکھتے تھے روزہ. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ through the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has emphasized on moderation and keeping a balance in everything that we do. So that is why self-care کا بھی یہی concept آپ دیکھیے, moderation and balance, ہمیں اس کو imbibe کرنا ہے اپنی زندگی میں. اب یہ سوال ہیں which I hope some of you can answer to yourself. سوچیے, how do you look after yourself? How do you ensure that you look after yourself holistically? تو holistic is کہ پورے طریقے سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں. How do you ensure کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کا تو خیر nobody can say کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, but we can all find ways of how we can deal with ourselves. So جو main point, this is taken from a charity یہاں پہ Inspirited Minds ہے which works on mental health for Muslim people. تو ان کا یہ آئیڈیا انہوں نے شیئر کرا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا, اینڈ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی تھی. You can't pour from an empty cup. اب اگر آپ خود اندر سے خالی ہیں تو آپ کہاں سے کسی اور کو دے پائیں گے. اینڈ ایز مسلم ویمن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ایون مور, کیونکہ ہم اتنے سارے لوگوں کا ایٹ دا سیم ٹائم خیال رکھتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اگر اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم دوسرے کا بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. اور سیلف کیئر, یہ جو باٹم لائن یہاں ہے کہ اٹس ناٹ سیلفش, اٹ از نیسسری. کہ ایون آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, the best man in the world, he emphasized کہ ایک ماڈریشن رکھو, اپنا خیال رکھو, اینڈ سوتے جاگتے سب چیز کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. So what all can we do? So we'll just go through a few things. آپ کیا کر سکتے ہیں, کیسے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. So اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جب بنایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا بار بار ذکر کرا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں.
So سب سے ایک اہم چیز جس کا ہم بہت آئی تھنک ایز ینگ پیپل بہت اسپیشلی مس یوز کرتے ہیں سونے کا, کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے ہماری نیند میں, اینڈ سلیپ از ایبسلیوٹلی اسینشیل, دا رائٹ اماؤنٹ آف سلیپ, کیونکہ اس سے آپ کی ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. جب کم نیند ہوتی ہے آپ زیادہ چڑچڑے ہوتے ہیں, آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں, تو نیند ضروری ہے. اینڈ ان فیکٹ از saying from the Prophet sallallahu alaihi wasallam کہ اپنے دن کو divided in 3 parts, 1 part for Allah, 1 part for work, and 1 part for your family and looking after yourself. So this the next point which I think is very important کہ ہم نے نا سننا چھوڑ دیا ہے. ہم جو ہے جب لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ہم ہی بات کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیے جیسے I'm the one who's talking over here and you all are listening, but we don't do this on a very regular basis. یہ تو خیر ابھی ہاں ہم بس ٹاک کر رہے ہیں, but we're becoming more selfish by the day کہ ہم اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرے کی نہیں سننا چاہتے ہیں. آپ پلیز تھوڑا اردو میں ہی کریں. جی سوری جی اوکے رائٹ. سو آپ اپنا استغفار بڑھائیں. استغفار سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے, اینڈ اس سے جو ہے آپ کا دل سافٹ بھی ہوتا ہے. تو اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں اچھے آئیڈیاز کانشیسلی بنائیں. جب تک کہ آپ یہ خود سے نہیں کر پائیں گے تب تک آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. تو وہ بات یہ ہوگی نا کہ آپ گھوڑے کو پانی تک کے لا سکتے ہیں, بٹ پانی آپ کو خود ہی پینا ہوگا. تو آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے کہ کس طریقے سے آپ آرام سے ریلیکس کر سکتے ہیں. جیسے کہ کبھی کبھی نہانے میں ایک ریلیکسیشن آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو جیسے اسکن روٹین کا اپنا بہت شوق ہے, خیال رکھنا. تو جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریلیکس کر سکتے ہیں اس کو کریے. اینڈ اس کو جب آپ کر رہے ہیں یہ مت سوچیے کہ ارے میں کچھ اور کر سکتی تھی, وہ اس وقت مت سوچیے. آپ کو جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تب تک کہ آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں کہنا چاہوں کہ اپنے آپ کے ساتھ رحم سے پیش آئیے. اب ہمارے خدا ہم سے رحمت ہمیں دیتے ہیں. ہم جب شروع کرتے کوئی بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو رحمان کی ہم شروع سے ہی جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر کیوں وہ رحمت کرنا بھول جاتے. سو بی کائنڈ ٹو یور سیلف. جو آپ اگر آپ کچھ کسی چیز کو نہ کہنے کی ضرورت ہے تو کہیے بے شک, کیونکہ جب تک آپ خوش نہیں, آپ صحیح نہیں, آپ کوئی اچھا اور کام نہیں کر سکتے. سب سے ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ ہو رہا ہے تو کبھی کبھی کچھ نا فضول کی باتیں بھی ہو رہی تو ان کو اگنور کرنا بھی سیکھے. ہر چیز میں آپ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ جی ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ صلاح روٹین, ہم جب نماز پڑھتے ہیں, کتنی نماز, 5 وقت کی نماز ہے, تو 5 وقت کی جو نماز ہو رہی ہے وہ چھوٹی چھوٹی نماز پورے دن میں ہو رہی ہے. تو جو بھی چیز آپ کریں چھوٹی چھوٹی کریں اور ریگولرلی کریں, تو اس سے ایک آپ کو ایک پیٹرن بننے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور وہ بہت سارا کام ایک بار میں نہیں لگتا ہے. تو جیسے یہی کہنا جو ہمارا رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے جو ہمیں پورے سال کے لیے ہمیں ایک پیٹرن دیتا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو رکھنا ہے, کیسے ہمارا بیہیویئر رکھنا ہے, کیسے ہمیں اپنی چیزیں اچھی عادتیں بنانی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی شروع کرے اور ایک مہینہ کافی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں کو ایک ریگولر ہیبٹ بنانے میں. اور پاور آف پریئرز کی جو آپ کی جو دعاؤں میں جو طاقت ہے, جو آپ کی نماز میں جو طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو جب زیادہ لگ رہا ہے کہ پریشانی بڑھ کے آ رہی ہے تو جا کے تھوڑی دعائیں کر لیں, استغفار کر لیں, ذکر کر لیں, اس سے دل ہلکا ہوتا ہے اور آپ اپنا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اس کے ثواب بھی مل رہے ہیں. تو اٹس اے ون ون. اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈریے مت, کہ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے پوچھیے بے جھجک, کیونکہ جیسے جو بھی آپ کے جیسے غم ہے بانٹنے سے وہ کم ہوتا ہے کہتے ہیں. تو
शेयर करिए, शायद आपकी कोई मदद कर सके और आपको अच्छा भी लगे और उनका भी फायदा हो कि उनको पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं. फिर हॉबीज एंड इंटरेस्ट के डेवलप समथिंग, कुछ अपने आप अच्छे शौक रखें, उससे भी आपका दिमाग स्टिमुलेट होता है, उसको आइडियाज मिलते हैं कि हम और क्या क्या मतलब कर सकते हैं. जैसे कभी कभी खेलने से चैलेंज करना पड़ता है आपको अपने ब्रेन को टू फाइंड अ सेंस ऑफ काम. और एक छोटी सी बाहर वॉक करने से, अगर वॉक भी नहीं कर सकते पेड़ पौधों का घर के अंदर ले आइए. एंड कुछ कोशिश, एक ही डिलिबरेट कोशिश आपको करनी पड़ेगी अपने लिए कि आपका दिल हल्का हो और आपका दिमाग क्लियर हो और आप अपने आप का ख्याल रख सकें. ये जो एक पॉइंट है ये मैं बहुत कहना चाहूंगी, ये फायदा होता है इससे कि जो रात में जब आप सोने लेटे तो सोचिए कि आपने पूरा दिन क्या क्या किया था और फिर रिफ्लेक्ट करें कि हाउ कैन यू इम्प्रूव, कि कोई चीज अगर थी जिससे आपको परेशानी हो रही थी, क्या थी, क्यों थी. तो धीरे धीरे जब आप करेंगे तो उससे आप समझ सकेंगे कि आपको क्या चीज है जिससे परेशानी हो रही है और फिर आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि आप उसके साथ डील कर सके. इस पॉइंट पे कि मैं बहुत इस पॉइंट की मतलब मैं कितनी ही बात करूं मतलब कमी है. अच्छे दोस्त बनाइए अपने आसपास. जब अच्छे दोस्त होंगे तो उन अच्छे दोस्त की अच्छी सोच आप पे असर करती है. और कभी कभी तो जैसे हम मुस्लिम लोग हैं तो हम लोग को अच्छे मुस्लिम फ्रेंड्स मदद भी करते हैं दीन के राह पे सही रहने में. तो अच्छे दोस्त बनाइए और उससे भी देखिए कि आपकी दिमागी सेहत पे कितना फर्क पड़ता है. Now this point ये ह्यूमिलिटी के ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो एक आपने सुना होगा अनस बिन मालिक का नाम. ये एक बहुत ही फेमस, इनकी सबसे ज्यादा हदीस इन्होंने ही दी है हमें. तो इनके एक छोटे भाई थे जिनके घर जब ये जाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर, तो उस बच्चे से खेल के बातें करते थे. तो उस बच्चे की चिड़िया थी जो एक दिन मर गई, तो वो बड़ा अफसोस में बच्चा बैठा हुआ था. तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उन्होंने देखा कि बच्चा अफसोस में है, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि बच्चा अफसोस में क्यों है. तो उन्होंने दूसरे लोगों से जो थे उस वक्त पूछा कि भाई बच्चा क्यों अफसोस में. तो जब उन्हें पता चला क्यों है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उस बच्चे के पास, उसको तो जैसे हग करते उसको ऐसे पकड़ा और उससे पूछा कि अरे क्या हुआ तुम्हारी चिड़िया का. तो ये देखिए ये नबी हैं, ये खलीफा थे पूरे उम्मा के उस वक्त और उनके पास वक्त था और उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अहमियत दी कि उसकी चिड़िया मर गई और उससे आराम से बैठ के बात करी. तो ये ह्यूमिलिटी जो है ये हम सब में होनी चाहिए. ये है जब हम गुरूर में बैठे हुए होते हैं कि नहीं हम ही अच्छे हैं, हमें सब कुछ पता है, तो उससे हमारा दिल सख्त होता जाता है. और जब दिल आपका सख्त होता है तो फिर जो है आप किसी और से कोई बात सीखना ही नहीं चाहते, आपको लगता है हमें तो सब कुछ आता है. तो एक और भी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब वो देख रहे थे कि सलाह चल रही थी और एक माँ का बच्चा रो रहा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज छोटी कर दी ताकि उस माँ को अपने बच्चे को चुप कराने में जल्दी से वो पहुंच सके उसको. तो ये एक ह्यूमिलिटी हमें अपनी जिंदगी में लानी है और जब तक हम नहीं लाएंगे हमें कोई भी मैं आपसे कुछ भी बात कह रही हूँ दिमागी सेहत की, वो आपकी जिंदगी में अब्जॉर्ब नहीं होगी. हम ये अपने एक कह लीजिए गुरूर में बैठे रहते हैं कि बस हम ही पता है, हम दूसरे से कोई चीज नहीं सीख सकते हैं. तो कोशिश करें इंशाल्लाह कि आप में भी थोड़ा सा एक नरमी आए आपके दिल में. सब्र की अब बात करते हैं, सब्र बहुत जरूरी है. तो ये जो यहाँ पे जो ये टिप्स दी हुई हैं ये हैं सुन्ना से, जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब गुस्सा आए तो सबसे पहले औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हो, तो गुस्सा चला जाना चाहिए. अगर गुस्सा फिर भी नहीं गया है तो अगर खड़े हो बैठ जाओ, अगर बैठे हो बैठने से भी कुछ नहीं हो रहा तो चुपचाप बैठो, और चुप होने से भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर वुदू करो. वुदू से भी गुस्सा कम होने में हेल्प करता है. फिर अगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो जस्ट मेक मोर दुआ कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला और सब्र दे. तो
ان سب چیزوں میں ضروری کیا ہے سمجھنا کہ کس وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے, کیوں آپ صبر نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سمجھیں کہ کس وجہ سے, جب آپ وہ جو ہم نے پہلے بات کری ریفلیکشن کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرا پورا دن, آپ نے سوچا, تو اس سے آپ کی مدد ہوگی سمجھنے میں کس وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے. اور ایک یہ بہت ہی مطلب یہ آپ نے خیر سنا بھی ہوگا, بٹ یہ واقعی میں اس بات میں بہت شفا ہے. آپ جتنا اور قرآن سنتے جائیں گے اس سے آپ کا ایک تو دل بھی نرم ہوتا جائے گا, اور ایک صبر بھی آپ کے اندر ایک افیکٹ کہہ لیجیے آتا ہے بیکاز آف لسننگ ٹو دا سورہ. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تک ہے کہ آپ اس کو سنیں, اس میں رحمت ہے. شکر کرنا, ہم زیادہ تر نا اپنی زندگی کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اور فوکس نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اور بھی کئی چیزیں جن کا ہمیں شکر کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ایک دوسرے سے بات کر رہے, سن سکتے ہیں, اس چیز کا بھی شکر کرنے کی ہمیں مطلب ایک اگر ہم کوشش کریں تو اٹ ول جسٹ چینج ہمارا مائنڈ سیٹ کہ اٹس اے ہیبٹ جو آپ کو کانشیسلی کرنی ہی پڑے گی, آپ کو کانشیسلی گریٹیٹیوڈ کرنا پڑے گا. تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو میں ایک چیلنج دیتی ہوں, اور آپ بے شک اس کو ٹرائی کریں. 30 دن تک انشاءاللہ روز ایک چیز کا آپ شکر کریں, لکھیں یا اپنے دماغ میں سوچیں, بٹ روز ایک چیز کا رات میں جب آپ سونے جا رہے ہیں ضرور سوچیں. اینڈ سی انشاءاللہ 30 دن کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ آپ یو ول فیل دا ڈفرنس, دیٹ آپ اور بھی زیادہ گریٹفل ہیں, اینڈ جو گریٹیٹیوڈ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا انشاءاللہ. اور جب تک آپ کے پاس ایک شکر کرنے کی ایک ریگولر ہیبٹ نہیں ہو جائے گی, تب تک آپ وہ جو وائن ہم کرتے کہ میرے پاس وہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, وہ ختم. سو آپ ایک اپنی لائف کا اسٹریس ایلیمینیٹ کرتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے. اینڈ یہ اس بات کا کیا ہی کہیں کہ ابھی جو ہم بات کر ہی رہے تھے کہ جب غم بھی بانٹتے ہیں تو غم کم ہوتا ہے, اور جب خوشیاں بانٹتے تو خوشیاں بڑھتی ہیں. تو ہم سب یہی تلاش میں رہتے ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں ہوں تو ہم شیئر کریں, بٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. اور شیئر کرنے کی اتنی زیادہ ہمارے دین میں ایمفیسس ہے کہ زکوٰۃ از دا 3rd pillar آف اسلام, کہ وہ اس تیسرے نمبر پر. اور زکوٰۃ کا صرف مانیٹری مطلب نہیں ہوتا ہے, زکوٰۃ کسی بھی قسم کی چیریٹی ہو سکتی ہے. تو وہ ہو گئی چیریٹی جب آپ اپنا ایک کسی کے ساتھ وقت شیئر کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ اچھا ورڈ شیئر کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ ایک اسمائل کر رہے ہیں. اسمائل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ وہ ایک تمہارے لیے صدقہ ہے, تو اسمائل کریے. تو یہ سب جو آپ کانشیسلی انکلکیٹ کریں گے انشاءاللہ یو ول سی کہ آپ کی خود کی مینٹل ہیلتھ کافی امپروو ہوئی ہے. اینڈ شیئرنگ تو آپ ہر چیز کی کر سکتے ہیں, کوئی مطلب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور کوئی اس پہ ایک بندش بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ نہ ہی صرف آپ کو فائدہ کرے بٹ آلسو آپ کے رشتے بڑھا رہا ہے لوگوں کے ساتھ, جو آج ہمیں زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جس حساب سے ہم لوگ رہتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ سیلفش ہو چکے ہیں. اینڈ سیلفشنس کو بھگانے کے لیے وی نیڈ ٹو بی مور کائنڈ اینڈ جنرس. سو آئی تھنک ویئر آلموسٹ جی یہ بہت ایک ضروری چیز ہے کہ چوز واٹ یو وانٹ ان لائف. ہر چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے زندگی میں. جتنا آپ اپنی زندگی کو سمپلیفائی کریں گے, کم کرتے جائیں گے جو فضول کی چیزیں ہیں, اتنا ہی آپ کو سکون اپنے زندگی میں زیادہ ملے گا. اور یہ پھر ایک پوائنٹ پھر میں یہاں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایگو جو ہے آپ کا, جو آپ کے جو اہنکار ہے کہہ لیجیے, جو آپ کا غرور ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. اس غرور سے نہ ہی تو آپ کو کوئی فائدہ ہے, تو کیا غرور لے کر ہم گھوم رہے ہیں, کیونکہ نہیں تو ہم کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو سکتے ہیں. تو کاہے کا یہ غرور لے کر جو ہم گھومتے ہیں. تو معاف کریے ایک دوسرے کو, forgive. جتنی آپ یہ ہیبٹس اپنے آپ میں کانشیسلی انکلکیٹ کریں گے اتنی ہی آپ ہی کی دماغی صحت. تو اگر کسی اور کے لیے نہیں, اگر آپ کو سیلفش بننا ہے تو اپنی دماغی صحت کے لیے سیلفش بنیے, کہ اپنا غرور چھوڑیے, اپنا ایک یہ مٹیریلسٹک لائف جو ہے کہ بس ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے, اس کو چھوڑیے. اینڈ انشاءاللہ
all of this آپ ہی کی مدد کرے گا. تو یہ selfishly آپ اپنے ہی خیال رکھ کے دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں. So it's یہ یاد کریے کہ ہم سب یہاں تھوڑے دن کے مہمان ہیں. مرنا ہم سب کو ایک دن ہے, تو جب ہمیں مرنا ہی ہے تو اچھے اعمال لے کے مرے اور خوشی خوشی ایک سیٹسفیکشن سے کہ ہم نے کوشش تو کری اچھے کام کرنے کی. تو we'll just take a recap on what we've talked about. So this brings us to an end. And آپ کوشش کریں جو جو باتیں ہم نے یہاں ڈسکس کری ہیں کہ اپنا آپ اس کو کیسے عمل کر سکتے ہیں. اینڈ یہ یاد رکھیے کہ اٹس اے کانشیس inculcated habit which will help you inshallah every single day. تو روز consciously آپ جان بوجھ کے جیسے جو ہے اچھے کام کرنے کی نیت کریے, اینڈ انشاءاللہ آپ کو ڈیفینیٹلی آسانیاں ملیں گی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ, میں تمہاری طرف 100 قدم بڑھاؤں گا. تو جب آپ کی نیت جو ہے, آپ کی انٹینشن ہے ٹو لک آفٹر یور سیلف وچ از پارٹ آف اسلام, جو آپ ابھی ہم نے سب اس ڈسکشن سے دیکھا, تو آپ ایک طرف بڑھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف, اینڈ اللہ آپ کی طرف آسانیاں بھیجے گا. سو ٹو ریکیپ واٹ وی ہیو ڈسکسڈ, ہم نے یہاں پہ آج بات کری ہے دماغی صحت کی, کہ کیا ہے اس کی اہمیت, کیا ہے ہمارے اسلامی وراثت کا کتنا حصہ ہے. تو وہ آپ بے شک اب آپ جا سکتے ہیں نوئنگ فرام ہیئر ٹوڈے کہ سیلف کیئر اینڈ دماغی صحت ہمارے کلچر کا اتنا ہی حصہ ہے جتنی باقی چیزیں ہیں. اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو سیلف کیئر ہے اٹس اے کنٹینیوس پروسیس, اس کو روز کرنا, چھوٹی 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 چیزیں آپ روز کریے. وہ اللہ کو بھی زیادہ پسند ہے جو چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہیں, اینڈ ان کو انکلکیٹ کرنا پرماننٹلی بھی آسانی ہو جاتی ہے. اینڈ جیسے ہم نے بات کری کہ جب آپ اپنے سیلف, اپنی نفس کا خیال رکھ رہے ہیں, آپ اسی وقت ایک عبادت کی فارم میں بھی ہیں, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے بھی کام کر رہے ہیں. سو آئی لیو یو ود دس تھاٹ کہ ماڈریشن از دا کی. ان سب چیزوں میں آپ ایک بیلنس بنا کے رکھیے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will make your life easy, because اللہ سبحانہ و تعالیٰ, as I'll conclude with یہ آیا سورہ النساء کی, کہ اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی مشکل ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کمزور بنا ہے, تو پھر آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. So I would like to end with this thought کہ اپنی زندگی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, تو اس کو آپ جتنا سمپلیفائی کر سکتے ہیں, جتنا آپ اس کو سمپلی ایکسیپٹ کر کے جی سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ ہی کی انشاءاللہ آسانی ہوگی. So جزاک اللہ خیر. This brings my thoughts to an end for now.